बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सोहेल अफरीदी, आपको पता है मैंने पहले अर्ज की थी कि पानी के बुलबुले की तरह एक दफा उछाल मारेंगे। कामयाब हो गए तो इमरान खान के लिए सतह खैरें हैं। सोहेल अफरीदी नाकाम हो गए तो कहानी जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी उस पे फिर रास्ता लेगी। तो सोहेल अफरीदी का जो टाइम टेबल आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी न्यू ईयर के प्रोग्राम्स में भी जो बताया था वो यही था कि फरवरी से मोमेंटम, जनवरी के मिड फरवरी से मोमेंटम बनेगा, मार्च क्रिटिकल महीना हो सकता है कि सोहेल अफरीदी जो है एक फरवरी मार्च में कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट मीडिया पे दोबारा से पजीराई चीजें बनवा जाएं जिसके तहत फिर ये गिर जाएं और इनके तहत फिर और भी लोग गिर जाएं और गिरा दिए जाएं, मतलब सोहेल अफरीदी और लोगों को भी लेके डूबे पूरे सिस्टम को, इस तरह की सूरत है। दूसरी बात यह है कि टेक्निकली मैं इस आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल हक में नहीं हूँ और मैं मेरी एक अपनी अप्रोच है लेके इंस्टीट्यूशंस को, और मैं समझता हूँ कि फौज को कभी भी इस तरीके से आके बात करनी ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, और सियासी लोगों को आगे करें, उनको वजीर दाखिला को आगे करें, वजीर खारजा डिफेंस मिनिस्टर को लाएं जिसके नीचे आदमी है, उनसे दिलवाएं जो भी बयान दिलवाने हैं, जिस तरीके के भी रवैये करने हैं। खुद आके मैं इसका बिल्कुल इसको इंडोर्स नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो ये सिक्योरिटी मामलात के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए डीजी साहब ने ही आना था क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जमान वही हैं, क्योंकि उन केपी वाले कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये जो है दहशत गर्दी, वो अफगानिस्तान की गोद में जाके बैठना चाह रहे थे, इसलिए उनको आना पड़ा। देखिए, घर में जो बच्चे होते हैं ना वो खराब भी हो जाते हैं, एक ही बाप के कोई 5-6 बच्चे होते हैं, खराब भी हो जाते हैं और आवारा भी हो जाते हैं, कई नशेई भी हो जाते हैं, तो उनको बांध के रस्सों से रख लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन ये रवैया जो होता है ना फादरली होता है। फादर के लिए सब इक्वल होते हैं। ठीक है, नजर में कुछ डांट डपट, कुछ दूसरे मामला एक अलग मैटर है। मोमिन जो होता है वो हल्का यारा में नरम होता है। मोमिन सिर्फ कहर होता है दुश्मन के लिए। अब बात ये एस्टेब्लिश करनी है कि केपीके की गवर्नमेंट, पीटीआई के जो लोग हैं जिनका नजरिया है कि जी बात से हल निकाला जाए, क्या वो पाकिस्तानी हैं या नहीं है, हमारे लिए इक्वली होना चाहिए सबके साथ। जो मैं बिहेव बता रहा हूँ कि बच्चा पागल भी हो जाता है, वट एवर, माँ फिर भी उसके मुंह में डालती है, बांध के डालती है और जैसे मर्जी खिलाए। मैंने देखा है जिंदगी में, मेरे एक स्पेशल केस था फैमिली में, तो माँ जबरदस्ती बांध बांध के टांगों में ले लेके भी डालती है, मुंह में डाल के भूखा नहीं छोड़ती, वो आगे से मारे जो भी करे। तो ये जो माँ जैसी का कॉन्सेप्ट है ना, रियासत माँ जैसी, और दूसरा जो स्टेट का जिम्मेदारी का एक डेकोरम है, वो इस तरह से इस लेवल पे नहीं बनता। खैर, हालात पूरी दुनिया के इतने अग्रेसिव हुए हैं तो अब इधर भी तो कुछ ना कुछ, मंगल इस टाइम वैसे ही अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है, तो मंगल वाले तो इसी तरह कड़केंगे जैसे कड़क रहे हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये इस अंदाज में सिक्योरिटी की टेक्निकल गुफ्तगू करके निकल जाना चाहिए, और इसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब हैं ना उनको आगे करके लड़वाएं। आप हमसे करवाएं, लोगों से करवाएं, मतलब जो कहलवाना है, जिसको जो कहना है कहें, मतलब टेक्निकली बस टेक्निकलिटीज पे आए, अपने आप को महदूद करें इस मैटर को लेके। दूसरी जो बात है, इनका जो नजरिया है डायलॉग वाला, डायलॉग तो तालिबान से शरई तौर पे बनता ही नहीं है। बल्कि मैं तो इस चीज का कायल था कि जब एपीएस हुआ था, एपीएस के बाद जिंदगी में कभी कातिलों से बात नहीं हो सकती। कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का कत्ल, उसका मतलब यह कि पूरी इंसानियत मिलके उसके पीछे पड़ जाए, अपना दुश्मन मुश्तरका समझे, और बात नहीं हो सकती, उससे कोई बात नहीं हो सकती। अब मसला यह कि उनसे तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन ये जो हमारे अपनी अपनी जो इलाके में बैठे हुए कबायली लोग कोलैटरल डैमेज का जो शिकार होते हैं, अब जहां जाके तालिबान भी पर्ची लिख के बदमाशी की चले जाते हैं कि हमने गुजरना है इतने बजे, ये ना करना और इस तरह, और उधर से फौज कर्फ्यू लगाती है। असल बात वो तबका, वो कबायली इग्नोर हो रहा है जो इन दोनों के दरमियान में पिस रहा है, वो भी तो है। अच्छा, अब उसकी अपनी लोकल मजबूरियां, लिंग्विस्टिक मजबूरियां, साथ रहने की मजबूरी है, वो उस प्रेशर में है। अब उसके लिए तो उसको विनर चाहिए आइदर दिस वे और दैट वे, ताकि अमन कायम हो जाए।
یا وہ اس کی سوچ سوچے نا قبائلی کی، تو وہ سوچتا ہے امن ہو جائے بس، مجھے یہ جو ہر ٹائم کی تھریٹ ہے نا ان کی اور ان کی، یہ ختم ہو جائے، یہ جیتے یا وہ جیتے ڈزنٹ میٹر، پہاڑوں میں مجھے کون سا ادھر کوئی یہ کیبل کاریں یا ٹرینیں مل رہی ہیں یا میرے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہنے لگی ہیں، ہارڈ لائف ہے، ہی از لیونگ لائک دس وے۔ تو اب وہاں کام یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی لوکل لوگوں کے اندر جو پیار محبت کے ایونٹس، جا کے یونیورسٹیوں میں بھی تو جا کے آج کل مہم شروع کی ہوئی ہے نا، خطاب کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کوارڈینیشن بڑھا رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، تو گاؤں دیہاتوں میں بھی جائیں بھائی، آپ ادھر کے ٹرائبلز کو دوبارہ سے انٹیگریٹ کریں آن اے لوکل لیول، اور اپنی محبتیں بڑھائیں بس جیسے بھی بڑھتی ہیں، تاکہ یہ جو نیکسس بن رہا ہے یہ ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ اسامہ صاحب یہ تو ڈیمیجنگ ہے یار، فوج اسی کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جو آج اڈیالہ کے بعد سورہ یاسین کل پڑھی جا رہی تھی اور ملاقات پھر نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر عملاً فارغ ہو چکے ہیں، سمجھ سے باہر ہے، تو کیا خان کیا دیکھ رہے ہیں یار؟ میں کچھ کہنا، آپ ہی بتائیں، میں نہیں کچھ کہتا۔ دیکھیں وہ بات آپ کو یاد ہے جب میں کہہ رہا تھا کہ یہ ورسٹ سینیریو ہے، سروائیو کر گئے، سورج دیکھ لیا، تو مڈ آف دا ایئر سے کچھ اچھی باتیں نکلیں گی۔ مارچ میں سہیل آفریدی ان کی پرفارمنس کا آخری اکا ہے، وٹ ایور دس وے اور دیٹ وے، یہ ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب سہیل آفریدی کا موو کدھر کو جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے لیے اگر سہیل آفریدی کامیاب ہوا تو آفر باہر کی آئے گی، باہر کی، اور میں نے تو یہ کبھی بھی اس میں تو کم از کم اس میں سیناریو میں تو نہیں کہا کہ جی اس سال الیکشن بھی ہیں اور عمران خان بھی آ رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات میں نے تو نہیں کی، اور نہ ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سہیل آفریدی ایک اچھا خاصا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مومنٹم سوشل میڈیا کی حد تک ایک دوبارہ سے پریشر کریٹ کر جائے، خود بھی گرے، کسی اور کو بھی لے کے گر جائے ساتھ، بس عمران خان کے لیے کوئی سمجھ لیں کہ دوبارہ تھوڑا سا کوئی ایسا ٹیبل ٹاک کا وہ نکال دے کوئی ذریعہ، کیونکہ اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان جو پریشر دے رہا ہے، مطلب آج کل میڈیا پہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عاصم منیر صاحب کا نام لیے بغیر جو مرضی کہیں ان کا نام نہ لیں، تو اب اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے ان کے نام لینے کا؟ سیدھا نواز شریف صاحب۔ عمران خان جب عاصم منیر صاحب کا نام لیتے ہیں، جب انہی کی طرف بات کرتے ہیں، ٹوٹل بینیفیشری نواز شریف ہو رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کہے گی نا کہ سر جی یہ کون سی عقل مندی ہے، چلو ٹھیک ہے ہمارا ڈائریکٹ مدعا یہ ہے، وٹ ایور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں سپیس نہیں دے رہے، لیکن سر جی اس کا بینیفیشری تو نواز شریف ہے، ہر چیز میں وہ بینیفٹ گین کرتے ہیں اس سارے پریشر کے، کہ اگر فوج ان بٹوین کچھ تھوڑی سی نرمی اختیار کرنا بھی چاہے کہ چلو واپس بیک ٹو آل، سب کو برابر کر دو، تھوڑا تھوڑا ہر کسی کے قد کے مطابق دے دو، مل جل کے چلاؤ، لیکن کیونکہ یہ پریشر اتنا ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کا بینیفیشری نواز شریف ہے، انجوائے کر رہے ہیں، بیٹی بھی موجیں کر رہی ہے، خود بھی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو تھوڑا سا یہاں مزید حکمت عملی کو بدلنے کی ضرورت ہے، یا تو دیکھیں پہلے ہی نہیں کہنا تھا کہ اچھا یہ پھر اب میرے منہ سے سنتے، ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو پریڈکشن کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں مطلب میں عموماً دیکھتا ہوں کہتے جی مہینہ کی فلانی ڈیٹ گزر گئی، یوں پوچھتے ہیں، 19-20 بھی معاف نہیں ہے۔ عمران خان 70 سالوں کا ہو کے پہلے بھی وہ جیسے آج ان کی بات بھی آپ بتا رہے تھے کہ باپ ہوتا ہے آرمی چیف، اپنی مرضی ہو پیو ہوتا ہے، ایکسٹینشن نہیں دوں گا ایکسٹینشن دے دے، ادھر سے وہ ان کو لا کے بٹھا دیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اتار دیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی اگر حقیقی جمہوری ہوتے تو فوج سے ڈائلوگ کیوں کرنے ہیں؟ اس کی ریزن تو بتائیں۔ اگر آپ ٹرو ڈیموکریسی کو مان ہی گئے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے فوج سے کیوں ڈائلوگ کرنے ہیں؟ آپ کیوں کہتے رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں، میں انہی سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے؟ یہ کون سا پتہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ جو پتے کی وہ ہے نا، یہ ایک وہ جھول ہے، یہ سیاسی وہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا لپیٹا ہے، مطلب آپ نے کیوں ان سے ڈائلوگ کرنے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے نظام کے خلاف ہیں یا ملک کے نظام کو قابض کر کے بیٹھے ہیں یا پولیٹکس کو قابض کر کے بیٹھے ہیں، تو ڈائلوگ بھی انہی سے کرنے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ اوریجنلی کہ ٹرو ڈیموکریٹس کے ساتھ بیٹھیں آپ، سو کالڈ وٹ ایور جو بھی ہیں، چور تو ساری چور ہیں، نواز شریف بھی اقامے پہ فارغ ہوا تھا، وہ بھی تو یہی کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، یاد کریں
تو ہر دفعہ ہی نکالا گیا. آپ تو پہلی دفعہ، وہ 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ میرے خیال ہے نکالے گئے. تو وہ 3 دفعہ نکالے گئے، آپ ایک دفعہ نکالے گئے پہ اتنا ادھم مچایا. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے، یا آپ کو نہیں پتا کہ کون لاتا ہے کون نہیں لاتا، کوئی نئی گیم ہے. اس وقت لوڈو نہ کھیلتے نا بیٹھ کے. نہیں، ایک بات سیدھی سی ہے، اس وقت کس نے کہا تھا لوڈو کھیلو بیٹھ کے؟ اب بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ 70 سالوں سے یوں ہی ہوتا ہے، الیکشن کنٹرولڈ ہی ہوتا ہے. ہماری کوئی اتنی کوئی ادھر کوئی ڈاکٹر قدیر خان آپ نے نہیں پیدا کیے ہوئے. سارے ان کی حالتیں اسمبلیوں کے بعد ذرا ان کے پروفائل تو چیک کریں. مطلب آدھے تو ویسی ڈی شیپ لوگ ہوں گے. تو ان پہ ملک یوں نہیں چھوڑے جا سکتے. اور اسلام ویسے بھی، اسلام کی کیونکہ آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے جمہوریت کے پیچھے، اسلام جمہوریت کو کوئی پروموٹ سپورٹ نہیں کرتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی تھی اسٹیٹ کی طرف سے یا وٹ ایور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک صرف نقطہ ایڈ کر دوں، اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کہیں اس چیز پہ کنونسڈ ہوں کہ طاقت کسی ایک ہاتھ میں ہونا اور اس کا پھر غیر بے دریغ استعمال ہونا جائز ہو جاتا ہے. نہیں، اس کا بھی کوئی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے. اسامہ سوال آتے ہیں، بھارت افغانستان کا پاکستان پر حملے کی دھمکی، کیا یہ واقعی ایسا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے تھرو آئے، کیونکہ ان کا میڈیا بھی اس چیز کو پروپیگیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے کب تک چانسز ہیں، یہ ہوا کم گرم ہو جائے گی؟ 15 جنوری سے پہلے بھی چیزیں تو اتنی اچھی نہیں ہیں. 15 جنوری تک بھی کریٹیکل ڈیز ہیں بڑے ہائی. میکسیمم یہ فروری تک جو ہے، اس کے بعد پھر یہ سال کے اینڈ پہ چلا جائے گا. لیکن اس کا بھی فیصلہ جو ہے ایران اٹیک کے بعد ہوگا، یا ایران اٹیک کے ساتھ اگر ضرورت لگی، کوئی بہت زیادہ سچویشن یہ جو انریسٹ کی، جو سول انریسٹ کی ایران میں کریٹ کروائی جا رہی ہے، اگر تو یہ ہوئی اپنی امیدوں کے عین مطابق، پھر تو ادھر بھی تھوڑا سا مسئلہ چلوا دیا جائے گا، انڈیا پاکستان بھی. اور پاکستان کو بیسیکلی پاکستان کو انگیج کرنا ہے بس، کسی بھی طریقے کہ یہ کسی کی مدد کو نہ جا سکے. سمپل جیسا ہے. ترکی کے شکار کے وقت اور یہ ایران کے شکار کے وقت پاکستان اپنے اس میں انگیج رہے. بس یہ ہے جو مقتمع نظر ہے. دوسرا انہوں نے بالکل صحیح کہا، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کے پاس فوج ہے پاکستان کی، وہ افغانستان کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا بھی جو ہے نا بندہ، وہ بھی انڈیا بارڈر پہ آنا چاہتا ہے. مطلب یہ تو ان کے ٹرو ایموشنز ہیں، بلکہ بور ہوتے رہتے ہیں ادھر. وہ کہتے ہیں ہمیں انڈیا بارڈر پہ لگا دو بس اور جنگ شروع ہو جائے. مطلب یہ ہمارے فوجی کے اندر نا بلٹ ان ایک اس کے اندر ڈالا گیا ہے. تو اس لیے ڈی جی صاحب یہ تو بالکل تڑیاں جیسے وہ شوگر لگا رہے ہیں، لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ فوج ہے. بلکہ اس پہ ایک اور ٹاپک بہت ضروری ہے، زندگی میں یاد رکھیے گا، امریکہ کی فوج نہیں لڑے گی اگر پیسہ ختم ہو گیا. آپ کا پورا یورپ کی فوج نہیں لڑے گی اگر پیسہ ختم ہو گیا. آپ کی پوری دنیا کی کوئی فوج نہیں لڑے گی اگر پیسہ ختم ہو گیا. اگر ان کو کہا نا کہ بھائی تنخواہیں بھی ختم، فنڈ بھی ختم، سسٹم بھی کولیپس، آئی ایم ایف بھی ختم، دنیا کا سارا نظام ہی زمین بوس ہو گیا ہے، ایک فوج ہے جو لڑے گی، اور وہ صرف پاکستان کی فوج ہے جو وداؤٹ فنڈ بھی لڑے گی. کیونکہ یہ ملک کی فوج جو ہے مذہبی، اس میں اس کی آبیاری جو کی گئی ہے نا، اس کو دو چیزوں میں اس کو وہ بنایا گیا ہے، اس کی فارمیشن ہوئی ہے. ایک تو نظریہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ مذہبی عنصر ہے، دوسرا انڈیا کی نفرت. مطلب اس کے اندر دو چیزیں بلٹ ان ہے. تو اب اس کا جو بھی کوئی بھی ہیڈ ہے وہ بڑا، میں تو خیر اس سے تو نہیں اختلاف وہ کروں گا، انڈورس کروں گا، بڑی غلط قسم کی بات تھی فوج میں یہ بات کرنا کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے اور ہمارے پاس تو 2 دن کے مال نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، اس طرح سے بیٹھ کے صحافیوں میں. بلکہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈے یا دشمنوں کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کرنسی، مطلب آپ کو پتا نا پیڈ. مولا علی کی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، مولا علی کے لوگ سوچتے ہیں کہ مولا علی کی جو یہ جب بعد میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں ہوئی کربلا میں اتنی زیادہ، جبکہ اتنا کوفہ بھرا ہوا تھا. تو مولا علی نے مال غنیمت نہیں لوٹنے دیا تھا جنگ جمل میں. انہوں نے کہا دوسرے بھی سامنے والے بھی مسلمان ہیں، تم ان کا مال غنیمت میں تمہیں لوٹنے نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وجہ بنی تھی مستقبل کے اس جنگوں میں لوگوں کے مورال ڈاؤن ہونے کی.
माल गनीमत। तो ये कोई आम टॉपिक नहीं होता कि बैठ के कह देना कि जी हमारे पास तो माल ही कम है या हमारे पास तो रिसोर्सेज का मसला है, क्योंकि फौज का ओवरऑल मोरल, ये पूरी दुनिया का किसी भी फौज में किसी मुल्क में ये बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अब देखिए अमेरिका की भी तनख्वाहें दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया फौज की तनख्वाहें, उन्होंने कहा ओवरऑल तनख्वाहें दी गई। ठीक, लेकिन ये भी एक गलत वो लीक होगी जिस तरह से भी हुई। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी फौज वो वाहिद फौज है कि अगर तनख्वाहें खत्म होगी, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम ही खत्म हो गया, अगर आपके पास पैसे ही खत्म हो गए, कर्जे ही खत्म हो गए, ये वाहिद फौज है जो लड़ेगी। इसलिए इसका कोई भी जनरल बैठ के अगर किसी को भी तड़ी लगाता है तो वो मैं समझता हूँ कि ही इज ऑन राइट। वो जैसी मर्जी उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि वो उसके पास ये कैपेसिटी है। लेकिन ये इंडिया जिस उसमें जाने वाला है, जो अनरेस्ट में, और जो इसके टुकड़ों की सारी जो गेम हमारी बनाई हुई है, वो असल में इसके लिए भी शुरू है। तो बहुत मुश्किल है। बल्कि मैं आपको याद है कहता होता था कि इनको अपनी पड़ जाएगी, हम और आगे एग्रेसिवली हो सकता है स्टैंस बदल जाए। बल्कि ले लें फिर। आपका जो मजहबी फसाद है ना इंडिया का, और मजहबी स्टैंस, तो मजहबी जब रहनुमा आप पाकिस्तानी फौज को बुलाने लगेंगे मदद के लिए, तो फिर हमारे पास भी स्टैंस आ जाएगा ना कि गिरफ्तार करो सिविलियन अथॉरिटीज। वो क्या कहते हैं कि सिविलियंस पे जो अत्याचार हो रहा है और उनकी जो पुकारे हैं, तो हम भी ट्रम्प को कह सकेंगे कि देखो यार वहां की पब्लिक हमें बुला रही है, फिर अब हम उनकी मदद को क्यों ना जाएं, जैसे तुम हर जगह मदद को जाते हो। तो ये तो हमारा जिस्म का हिस्सा ही है। मतलब वी वर सेम फैमिलीज है हमारी, रिश्तेदारियां अभी तक वो ब्लड लाइंस चली आ रही हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का भी सीन क्रिएट हो सकता है और ये इग्नोरेबल नहीं है। लेकिन ये होगा कब? ईरान के फौरन बाद।